الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ثم قلت من الرجال قال أبوها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے تو یہ دو میں سے ایک تھے، ایک اور دوسرا بھی ان کے ساتھ تھا۔ مراد یہاں غار ثور ہے جس میں 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے وہاں رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 میں سے ایک تھے، دوسرے ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ غار جن حضرات نے دیکھی ہے کہ بندہ اگر کھڑا ہو تو غار نظر نہیں آتی، غار والے کو وہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اس کے پاؤں اور وہ پنڈلیاں نظر آتی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور دشمن باہر نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے حکم سے ہم یہاں ٹھہرے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ، اللہ نے اطمینان نازل کر دیا وغیرہ۔ یہ آیت کریمہ ہجرت کے غار کے قیام کو بیان کر رہی ہے، اور پوری دنیا بھلے وہ دل اور آنکھوں کے دونوں لحاظ سے نبی نہیں ہو، تب بھی یہ ازر من الشمس بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ جو آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے یہ عمرو بن العاص ہیں، مشہور صحابی ہیں، ایمان والوں کو تو ہر صحابی اونچا نظر آتا ہے، یہ فاتح مصر ہیں۔ یہ اس وقت یہی گورنر تھے جب مصری لوگ دریائے نیل میں ایک لڑکی زیور پہنا کر نا سالانہ گرایا کرتے تھے تو پھر پانی بہتا تھا۔ اس وقت گورنر عمرو بن العاص ہیں اور یہ فاتح مصر ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس احب الیکم، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے، کون زیادہ اچھا لگتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، الناس میں سارے آ گئے، مرد بھی عورتیں بھی، ساروں میں سب سے زیادہ مجھے عائشہ پسند ہے، محبوب ہے۔ اس کی کئی وجہ ہیں، موضوع ہمارا پھر دوسرا ہے۔ اس شخص نے عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا ثم قلت یا رسول اللہ من الرجال، آپ مردوں میں سے بتائیں کہ آپ کو کون سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کون پسند ہے، محبوب ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عائشہ، لوگوں میں مردوں میں سب سے زیادہ پسند عائشہ کا ابو ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بات یہ ہے کہ آج کل کے کچھ گزشتہ دنوں میں ایسی ایک فضا دوبارہ نئے سرے سے سازش کے طور پر بنائی جا رہی ہے کہ جس میں ان مقدس ہستیاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور توہین کی گئی ہے۔ اس توہین اور بے ادبی سے توہین کرنے والے اور بے ادبی کرنے والے کا اپنا نقصان ہے۔ یہ حضرات تو اونچے ہیں، قرآن حدیث ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اور ہم جو دو چار جمعے کی اس مختصر نشست میں مناقب صحابہ یا مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کریں گے، وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ بس یہ صرف اتنی ہی بات ہے کہ ہم نے رضاکاروں میں ابو بکر یا حضرات صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کے رضاکاروں میں اپنا نام لکھوانا ہے کہ ہمارے دل اتنے تنگ نہیں ہیں، نبی کی جو جماعت ہے وہ ساری اونچی ہے، خواہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں۔ جب ایمان لے آیا نبی کے اوپر تو وہ سارے ہی اونچے ہیں، اور اس پر کوئی ایک حدیث، دو حدیث ہوتی، ایک دو ایتیں ہوتی، اس میں پھر کوئی کلام بھی کر سکتا تھا نا کہ یہ چونکہ اس کا شان نزول یہ ہے، اس میں صحابہ مراد نہیں ہیں، اس میں یہ مراد نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص طلب صادق کے ساتھ، یہ شرط ہے نیت کی درستگی، طلب سچی لے کر آیا ہو، اس کی ہدایت کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے۔ طلب صادق لے کر آیا ہو، کوئی شخص دین کی بات سننا چاہتا ہے، طلب سچی ہے، اس کی ہدایت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، ایک جملہ کافی ہے، بڑی لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر طلب صادق نہ ہو، ویسی رپورٹ لینے کے لیے، بنانے کے لیے ہے، ویسے ہی آ گئے، یا کچھ اور نیت ہے، پورا قرآن پڑھ دو، ساری حدیثیں پڑھ دو، ہدایت نہیں ہوگی، طلب ہی نہیں۔ دو روشنیاں ملیں تو نظر آتا ہے، ایک ظاہری روشنی ہو اور ایک ادھر کی روشنی ہو، تب چیز نظر آتی ہے۔ بے شک سورج ہو، ایک بندہ نابینا ہے، اس کو کیا نظر آئے گا؟ طلب کی روشنی بھی ہو، ادھر سے حق کی آواز آئے، طلب سچی ہو، حق کی آواز آئے، اللہ ہدایت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اور جس کی طلب ہی صحیح نہ ہو، جو روحانی شاگرد عبداللہ بن سبا کا ہو، تو اس کو مناقب صحابہ کیسے سمجھ آئیں گے؟ فضائل صحابہ کیسے سمجھ آئیں گے؟ یہ لوگ ان تمام احادیث کو کس ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں جس میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر اپنے محسن کا بدلہ دے چکا ہوں، جس نے بھی میرے ساتھ معاملہ مہربانی کا کیا ہے اس کو میں بدلہ دنیا میں دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر میرا ساتھی ایسا ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں میں نہیں دے سکا، آخرت میں اللہ اس کو عطا کرے گا۔ یہ نہیں سمجھ آتی ہے ان کو۔ اب کیا کرے بندہ؟ اچھا، جن کو نبی نے بیٹی دی وہ تو اولو العزم ہو گئے کیونکہ ان کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے، اور جس نے نبی کو بیٹی دی وہ برائے تنقید اور قابل تنقید ہو گیا۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، بات وہی ہے، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے دل کی نگاہیں نبینی ہیں، لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ یہ ظاہری جو پیشانی کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں اس لحاظ سے نبینے نہیں ہیں، جو ہدایت کی نگاہ ہوتی ہے اس سے یہ نبینے ہیں۔ تو بہرحال جس نے جس طرح عمل کیا، بات کی، اس نے اپنا سب کچھ تباہ کیا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اس میں اپنا نام لکھوانا ضروری سمجھتے ہیں، ہم اتنا وسیع ظرف رکھتے ہیں، سب انبیاء پر ایمان ہے ہمارا، اور اگر کوئی مسلمان کسی ایک نبی کو بھی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، لا نفرق بین احد من رسلی۔ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ نے جتنے برگزیدہ ہستیاں بھیجی ہیں ہمارے عقیدے میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب پیغمبر ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ رہی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سب پیغمبروں پر ایمان، اپنے اپنے دور میں وہ کامیاب زندگی گزار کے گئے، لیکن آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس انداز میں ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کوئی دعویٰ بھی کرے گا زندیق ہے، کافر ہے، اور ان کے علاج ہو ہی رہے ہیں، آپ سمجھتے ہی ہیں۔ شرارتیں اور کفر غلاظت کر کر کے جب دل نہیں بھرتا تو مہدی کا دعویٰ کر دیتے ہیں، کوئی نبی کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی کرتا ہے۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ ہمارے قانون میں کمزوری ہے۔ اسلام کے شاعر کے خلاف جو کوئی بات کرتا ہے، قرآن کو جلاتے ہیں، پاؤں میں رونتے ہیں، الیاذ باللہ، کبھی نبی کے خاکے، نبی کی گستاخی کرتے ہیں، اور ہم ان کو محفوظ طریقے سے باہر ملک بھیج دیتے ہیں۔ شاعر اسلام کے توہین کرنے والوں کو اگر اسلامی ملک میں سزا ہوتی، اعلانیہ سزا ہوتی، اکا دکا واقعہ ہو سکتا تھا، ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا۔ نبی کے گستاخ ہوں، قرآن کے ہوں، اللہ کے ہوں، صحابہ کرام کے ہوں، اہل بیت کے ہوں، ائمہ مجتہدین کے ہوں، اولیاء کے ہوں، جو بھی گستاخ ہیں، ان گستاخوں کو سزا نہ دینے کی وجہ سے دو نقصان ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سزا تو ہوتی نہیں ہے، جس کے دل میں بھی جو آتا ہے کہہ دیتا ہے کہ سزا تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ نے سمجھانے کے لیے، ترغیب کے لیے پیغمبر بھیجے، بعض و نصیحت کے لیے بھیجے، لیکن کچھ سرپسند جب بات کو نہ سمجھیں تو ان کے لیے سزا بھی نازل کی ہے۔ تو ان نیک ہستیوں کی توہین کرنے والوں کو سزا نہ دینے کے وجہ سے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو ہر کسی کو جرأت ہو رہی ہے کہ پتہ ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہونا، اور اللہ معاف فرمائے بعض دفعہ اسلام کے شاعر کے خلاف اس لیے توہین کرتے ہیں بعض کافر کہ ان کو پھر لندن والے پناہ دے دیتے ہیں، ویزا لگ جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پالے ہوئے کتے ہیں، وہاں بھی رہ رہے ہیں تو کام صحیح کر رہے ہیں۔ یعنی ویسے کسی کو لندن جانے کا شوق ہے نا جی، امریکہ، ویزا اتنا آسانی سے نہیں لگتا، بڑے الٹے سیدھے کام کرنے پڑتے ہیں،
بنیاد ہی ساری جھوٹ پر ہو تو وہاں جا کے کیا کرے گا؟ بہرحال تو پھر جب گستاخی کرتے ہیں ادھر ادھر سے پھر چیخو پکار اٹھتی ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اور وہ امبیسیوں میں درخواست دے دیتے ہیں، لندن میں، دوسرا میں، آسٹریلیا، ادھر ادھر جو انسانی حقوق کے بڑے علم بردار ہیں، پھر ان کو ویزا مل جاتا ہے، شہریت مل جاتی ہے۔ آپ سارے سمجھتے ہیں کوئی اتنی پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں، انہی چند سالوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے توہین کرنے والوں کو جب سزا نہیں ہوتی تو ہر کوئی کرتا ہے، دوسرا نقصان اس سے بڑا ہے، وہ یہ کہ جب حکومت سزا نہیں دیتی تو پھر کسی کے دل میں تو بغض ہوگا ابو بکر کا رضی اللہ عنہ، لیکن بہت سارے تو ابو بکر کو چاہنے والے بھی ہیں، پھر لڑائیاں جھگڑے اور فرقہ ویرت اور اختلافات اور فساد نہیں پھیلے گا۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے سرغنے جو کسی کی بھی بے ادبی کریں تو جائز نہیں ہے، اور سخت سزا ہونی چاہیے اگر ملک میں امن چاہیے، اور اگر امن نہیں چاہیے توہین کرنے والوں کو یوں ہی کھلی چھٹی دینی ہے تو پھر انتشار پھیلے گا، فرقہ واریت ہوگی، ادھر الگ جلسے ادھر الگ جلسے ہوں گے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ہم نے مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا ابو بکر، مناقب اہل بیت رضی اللہ عنہم جو بیان کرنے ہیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، نام لکھوانا ہے۔ قصص الانبیاء میں واقعہ لکھا ہے چھپکلی کا اور میڈک کا، کہ چھپکلی جو ہے آتش نمرود کو پھونک مارتی تھی، اس لیے چھپکلی کو مارنے کا بہت ثواب ہے، جہاں نظر آئے اس کو مارنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ نمرود کے رضاکاروں میں اپنا نام لکھوا رہی تھی، آگ کو تیز کرنے کے لیے چھپکلی پھونک مار رہی تھی، ابراہیم کے مخالف تھی علیہ السلام، اور نمرود کے رضاکاروں میں اپنا نام لکھوا رہی تھی۔ ایک مینڈک جا رہی تھی پانی سے منہ بھر کر، فرشتہ ملا اس کو، قصص الانبیاء والے بزرگ واقعہ لکھتے ہیں، فرشتے نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا آتش نمرود کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کہا تیرے ایک دو قطروں سے جو تیرے منہ میں پانی آیا ہے ان سے آتش نمرود بجھ جائے گی، وہ تو آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ میڈک کہتی ہے بے شک نہ بجھے، لیکن اللہ کے نظر میں ابراہیم کے رضاکاروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہی ہوں کہ میں آتش کو بجھانے والی ہوں، آتش کو لگانے والی نہیں۔ ہم نے مناقب صحابہ کیا بیان کرنے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید کی کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں مناقب صحابہ رضی اللہ عنہ بیان نہ ہوئی۔ اب یہ تو ان بدبختوں کو اللہ سے جھگڑا کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ساری صحابہ کی تعریف نازل کی ہے، اور ہم تو صحابہ کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ تو نمرود والا کام کریں نا، اطلع والا، کہ ایک بڑا سا مینار بناؤ، میں دیکھتا ہوں ابراہیم کے رب کو، وہ کہاں ہوتا ہے، میں مقابلہ کرتا ہوں۔ جو حضرات صحابہ کو خصوصاً خلفائے راشدین وغیرہ جیسے ابھی آپ نے سنا نہیں مانتے، تو ان کو قرآن اللہ سے جھگڑا کرنا چاہیے۔ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون میں صحابہ کی تعریف ہے کہ ہمارے نبی نے بتایا، میں نے معراج کیا، صحابہ نے نہیں دیکھا تھا، ہمارے نبی نے بتایا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، حساب بھی ہے، محشر بھی ہے، صحابہ نے نہیں دیکھا تھا۔ یؤمنون بالغیب، بس نہیں دیکھا، پیغمبر اسلام نے بتا دیا ہمارا ایمان ہے، یہ سب صحابہ کی تعریف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کی توہین کرنے سے، گستاخی کرنے سے، بے ادبی کرنے سے اعزاز ملتا ہے، اور اعزاز عند اللہ تو وہ کفر کا ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اولئک هم المفلحون کس کے لیے ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کس کے لیے آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے، کیونکہ یہ شاگرد عبداللہ بن سبا کے ہیں،
جس نے یہ سازش کی تھی اور فرقہ رافضیت کا موجد ہے، وہ یمنی تھا، فرقہ رافضیت کا موجد تھا، اور اس نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی توہین کی سب سے پہلے، پھر اس کے جو ماننے والے ہیں۔ اور خوارج کا جو فرقہ ہے وہ آل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کافر، حضرت علی کو بھی کافر، فلاں کو بھی کافر، سب کو وہ کافر کہتے ہیں۔ یہ دونوں فرقے ضالہ ہیں۔ اسلام کس کا نام ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کو بھی مانے، حدیث کو بھی مانے، سب انبیاء کو مانے، جو بھی بتا رہا ہوں بات، اپنے آخری حبیب کو مانے، صرف محمد الرسول اللہ کو مانا، لیکن خاتم النبیین کے عنوان کو نہیں مانا، تبھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو حضرات صحابہ کو مانتے ہیں، نبی کی پہلی جماعت ہے، پہلی شاگرد ہیں۔ اگر ان کو درمیان سے ہٹا دیں، ان کو درمیان سے ہٹا دیں تو اسلام ہم تک کیسے آیا ہے؟ جب اپنے مطلب کی حدیث ہو تو پھر تو اس حدیث کی راوی عائشہ ہو تب بھی پسند ہے۔ جب اپنے مطلب کی حدیث ہو اور اس حدیث کا راوی ابو بکر ہو تب بھی پسند ہے، اور جب اپنے مزاج کی حدیث نہ ہو تو پھر یہ ساری غلط ہیں، الیاذ باللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، کیونکہ تقوی ہا ہونا، تقوی ظاہر میں نظر آنے کی چیز نہیں ہے، پرہیزگاری کا نام ہوتا ہے تقوی، گناہوں سے بچنے کا نام ہوتا ہے تقوی۔ بہت سے لوگ جو بظاہر ہو سکتا ہے گناہوں سے بچتے ہوں لیکن دل میں گناہ سوچتے رہتے ہوں، تقوی تو نہیں ہوا، تقوی تو نہیں ہوا۔ تقوی پرہیزگاری کا نام ہے، گناہ کی سوچ سے بھی نفرت آئے، گناہ کا تصور آ جائے تو اس پر استغفار کرے، یہ دل کو تو اللہ جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ نبی کی جماعت یہ بہت عظیم جماعت تھی، جیسا ہمارا پیغمبر سب پیغمبروں کا امام ہے، ہماری کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، وہ ساری منسوخ ہو گئی، یہ قیامت تک رہے گی۔ ایسی نبی کو اللہ نے جو جماعت دی ہے، ایسی جماعت کہیں کسی کو بھی کسی زمانے میں کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ یہودیوں کو بڑا تذکرہ ہے قرآن میں، جب جہاد کی بات آئی تو کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ آپ کو جہاد کرنے کا بہت شوق ہے، علیہ السلام، جاؤ تم اور تمہارا رب جہاد کرے، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، آپ نے پوچھا کون جانے کے لیے تیار ہے؟ آرڈر نہیں تھا، مرضی ہے جس کی آتا ہے۔ تو بار بار آپ پوچھتے تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول ہم یہودی نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائے اور جہاد کرے، ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم نہیں جہاد کرتے، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ ہمیں آگے دیکھیں گے، دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، پروانوں کی طرح آپ کے اوپر جان نثار کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ مقداد یہی سننا چاہتا تھا، میں اس لیے 3 دفعہ اعلان کیا ہے کہ کون تیار ہے اور کیا صورت۔ یہ اونچی جماعت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1500 کے لگ بھگ صلح حدیبیہ میں ہیں صحابہ جن بیعت ہو رہی ہے، حضرت عثمان غنی، سارے آل بیت نہیں تھے، آل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ مسلمان کی تو شان یہی ہے، سب پیغمبروں کو مانتا ہے، سب کتابوں کو مانتا ہے، ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے کتابیں نازل کی۔ لیکن اب شریعت، ماحول ہو، عبادات ہو، معاملات ہوں، عقائد ہوں، جو بھی ہو، سب پہلے شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ ہوگا، عبادات ہوں گی، معاملات ہوں گے، سب ہوں گے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ مسلمان ہے، صحابہ کو مانتا ہے، آل بیت کو مانتا ہے،
قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے۔ ائمہ مجتہدین صحابہ کے بارے میں تو خواب و خیال میں بھی، صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کوئی کمی کسی کے خواب و خیال میں بھی آ گئی تو نجات نہیں ہوگی۔ ہمیں تو ایسا سبق پڑھایا گیا کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ان کے بارے میں بھی ادنا بے ادبی اپنے دل و دماغ میں، اپنی مجلسوں میں نہ کرنا۔ اللہ قرآن کہتا ہے ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے دوست ہیں یہ۔ تو صحابہ تو بہت اونچے لوگ ہیں، قرآن سارا بھرا ہوا ہے۔ تو کیا بات کر رہا تھا کہ مسلمان کی تعریف، سب انبیاء کو ماننا، نبی آخر الزمان خاتم النبیین کو ماننا۔ سب کتابیں آسمانی ہم مانتے ہیں لیکن محرف ہو گئیں، اب اپنی زندگی، عقیدہ، اعمال قرآن مجید کے مطابق ہوگا۔ اور مسلمان کی تعریف صحابہ کو ماننا۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا صحابی، چھوٹے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ آیا اتفاق سے اور آج چند منٹ کی اس کو ملاقات نصیب ہوئی اور پھر وہ گھر گیا لیکن دوبارہ اس کو نبی کی زیارت نہیں ہوئی، یہ چھوٹا ادنا صحابی ہے۔ ادنا صحابی کے بارے میں بھی ہم ذرہ برابر اپنے دلوں میں میل نہیں رکھتے، یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ ائمہ مجتہدین بڑے 4 امام ہیں اور بہت سارے امام ہیں، محدثین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، سب کی محنت سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اسلام ایسا نہیں آیا، یہ قربانیوں سے معنون ہے۔ تو رہی بات خلفائے راشدین، یہ تو اونچے لوگ ہیں۔ خلفائے راشدین میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اونچے ہیں۔ نبی کہے کہ میں ساروں کے احسانات ادا کر چکا ہوں، ابو بکر کے نہیں کر چکا، اور بالاتفاق بالاجماع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ آگے چلو، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ہدایت کی کتاب قرآن ہے اور حدیث ہے۔ آپ کوئی حدیث کی کتاب نکال کے دیکھیں، کوئی، مشکات ہو، مسلم ہو، بخاری ہو، کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو، اس کے آخر میں جائیں، وہ عقیدہ بیان کر چکا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، معاملات، تجارت وغیرہ سب کچھ بیان کر چکے ہیں نا جب حدیث کی کتابوں والے۔ آخر میں اتنے سارے صفحے، بڑی بڑی کتابیں حدیث کی، وہ آپ جب پہنچیں گے تو اس پر لکھا ہوگا مناقب صحابہ، ہر حدیث کی کتاب کے آخر میں مناقب آل بیت، مناقب خلفائے راشدین، مناقب عشرہ مبشرہ، حدیث کی کتابیں یوں بھری ہوئی۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، سورہ حجرات۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سنو، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے نبی کی جماعت، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ ایمان کی گواہی دے رہا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کر دیا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ہے۔ سیکل ہو گئے نا، جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایسے مزین ہوئے، ایسے مزین ہوئے، ایسے مزین ہوئے کہ یار اس جماعت کو اتنا پتہ تھا کہ ہم افریقہ کے جنگل کے درندوں کو جب خطاب کریں گے تو وہ بھی مانیں گے۔ کیا یار اس جماعت کو اپنے ایمان کا اتنا اندازہ تھا کہ ہم دریائے نیل کو خط لکھیں گے تو وہ بھی تعمیل کرے گا؟ کیا اس جماعت کو اپنے ایمان کا اتنا پتہ تھا کہ ہمیشہ سے جلنے والی آگ، کہ جب عمر نے کہا میری چادر لے جاؤ اور چھو یہ دم شدہ پانی لے جاؤ اور آگ پر پھینکو اور اس کو کہو ہمیشہ کے لیے اس غار میں بند ہو جا، کیا اس جماعت کو اپنے ایمان کا اتنا اندازہ تھا کہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر عمر فاروق یہ کہے یا ساریۃ الجبل، کہاں ہزاروں میل دور، اور یہ اللہ کے رسول کا صحابی مسجد نبوی کے ممبر پر کہہ رہا ہے کہ او فلاں
شخص اپنے پیچھے حالات کا اندازہ لو، دشمن تمہارے پیچھے آ رہا ہے. یہ صحابہ ان کو نظر نہیں آتے، اس لیے کہ قرآن ہی نہیں پڑھا. قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اے میرے نبی کی پیاری جماعت، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے. کتنی اونچی جماعت ہے جس کے ایمان کا دعویٰ رب العالمین کرے، اور آج کے بدبختوں کو حضرات صحابہ سمجھ نہیں آئے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دلوں کو اتنا مزین کیا. نبی کی صحبت میں جو رہے، کسی اللہ والے کی صحبت چند لمحے دوستوں مل جائے، دونوں جہان بدل جاتے ہیں. یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرز صد سالتات بے ریا. اے ایمان والے، اگر تجھے کسی اللہ کے ولی کی چند لمحے صحبت نصیب ہو گئی، یہ اتنی اونچی عبادت ہے. او ایمان والے یہ سمجھ، اتنی اونچی عبادت ہے کہ اگر تو نے خشوع خضوع کے ساتھ 100 سال بھی تنہائیوں میں رہ کر عبادت کی ہو، وہ عبادت اتنا پھلاور نہیں ہوگی جتنی اللہ والے کی صحبت کا تجھے ثواب ملے گا. یہ تو عام اللہ والے کی بات ہوئی. اور ادھر آؤ نا، قرآن تو حضرات صحابہ کو بولتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اے میرے نبی کی پیاری جماعت، تم نے شاگردی کا وہ حق ادا کیا، تم نے اتباع کا وہ حق ادا کیا، تم نے مال کو نشاور کرنے کا وہ حق ادا کیا کہ ہم نے اس اونچی شاگردی کی بدولت تمہارے دلوں کو مزین کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. وہ نابینا تھے جنہیں توحید کی بات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تو بینا بن گئے. راہزن تھے راہبر بن گئے. زندہ درگور بچیاں کرنے والے تھے، نبی کی مبارک تعلیم کی برکت سے بچیوں کو فخر سمجھنے لگ گئے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی ہے. جب دلوں میں ایمان ہو تو صحابہ بھی سمجھ آتے ہیں، قرآن بھی سمجھ آتا ہے. ایمان نہ ہو تو نہ صحابہ سمجھ آئیں گے، نہ قرآن نہ حدیث. جو خود نہ تھے راہ پہ، اونچی تعلیمات کو جب لیا، طلب صادق لے کے آئے، سرکار کی مجلس میں شرف تلمذ لیا، تو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے. عالم میں سب آ جاتا ہے، صرف انسان نہیں آتے، جن بھی آتے ہیں. او دیکھو، کرد کا علاقہ ہے، افریقہ کے جنگلات ہیں. رات کو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے افریقہ کے جنگلوں میں بسیرا کرنا ہے. حضرت عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے امیر ہیں، اور دور خلافت عمر رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت چلتی ہوئی، سفر کرتی ہوئی افریقہ کے ایک جنگل میں پہنچ گئے. بتایا گیا عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے وقت
کے امیر سپہ سالار، اس جنگل میں بھیڑیے ہیں، بہت زیادہ سانپ اور بچھو ہیں، اس جنگل میں بہت زیادہ حشرات الارض ہیں، شیر ہیں۔ جب رات کو یہ ساتھی ہمارے آرام کریں گے تو ہو سکتا ہے خطرہ ہے جنگل کے درندے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تکلیف نہ پہنچا لیں۔ اب آؤ او بلو ایریا والو، ذرا سنو، صحابہ کی شان کو تو جنگل کے درندے بھی مانتے ہیں، صحابہ کی شان کو، پیغام کو تو دریائے نیل بھی مانتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان تو فضائیں بھی مانتی ہیں۔ عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے افریقہ کے جنگل میں اور اعلان کرتے ہیں، اے جنگل کے درندوں، حشرات الارض، ایک ادنا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام عرض کر رہا ہے، ہم مدینہ کی مبارک فضاؤں کو چھوڑ کر اپنی غرض کے لیے نہیں آئے، اللہ کے اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہمارا ارادہ یہ ہے، او جنگل کے درندوں، او حشرات الارض، او سانپ اور بچھو، سنو میں ایک صحابی کا پیغام، آج ہمارا ارادہ بن گیا ہے، اس جنگل میں ہم رات کو بسیرا کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں حکم دے رہے ہیں اس جنگل کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ساری دنیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سانپ اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے، بچھو لینے لگا کر جا رہے ہیں، شیر اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، اور جسے سمجھ آئے عظمت صحابہ تو جنگل کے درندوں کو سمجھ آئی، اور نہ سمجھ آئے تو اس 5 فٹ کے انسان بظاہر نفس الامر میں یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل سے سمجھ نہیں آئی۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، کس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے ایمان کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے، وہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اگلی بات وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے میرے نبی کی پیاری جماعت، اللہ نے تم سے دور کر دیا کفر کو، گناہوں کو، نافرمانی کو اللہ نے تم سے دور کر دیا، تمہارے دلوں کو ایمان اور اتباع ادب سے بھر دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ہم الراشدون۔ راشد کس کو کہتے ہیں؟ راشد ہر ہدایت والے کو نہیں کہتے، یاد رکھنا بات، راشد اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی سیدھے راستے پہ ہو، دوسروں کو بھی راستہ دکھاتا ہو۔ اولئک ہم الراشدون فضلا من اللہ والنعمہ۔ پھر اگلی بات اور بھی ہو گئی، قرآن جو ہے نا وہ ہر پہلو کو لے کے چلتا ہے۔ یہ تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو منتخب کیا، تمہارے دلوں کو اللہ نے مزین کیا، اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو، غلطیوں کو دور کر دیا، تمہیں راشد بنا دیا۔ یاد رکھنا فضل من اللہ ورضوان، یہ اللہ رب العزت کی تمہارے اوپر نبی کے صدقے مہربانی ہے کہ تمہیں اللہ نے اتنا اونچا بنا دیا۔ تو بات یہ ہے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے صحابی ہیں، بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں ان کو دی تھی، صبح انہوں نے امانتیں دی جب ہجرت پر، لیکن یار آدھی بات سمجھ آئی، اگلی نہیں سمجھ آئی کہ اللہ نے اپنی امانت کس کے حوالے کی، یہ نہیں سمجھ آئی۔ نبی نے اپنی امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی کہ مکہ والے جنہوں نے میرے پاس امانتیں رکھائی تھی، مجھے صادق اور امین کہتے تھے، اے علی صبح ان کو امانتیں دے کے پھر تم مدینہ آ جانا۔ اتنی بات ذاکر کو سمجھ میں آئی، اور اگلی بات نہیں سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنی امانت کس کو دے دی۔ اور پھر ادھر دیکھو، وہ
وہ جو کھر تاڑنے والے جانتے ہو نا آپ لوگ، وہ جو لوگ چل کر چلے جاتے ہیں نا تو بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں، وہ پاؤں سے سمجھ جاتے ہیں کہ کون کہاں گیا اور کدھر گیا اور کون تھا، یہ کون کدھر گیا یہ تو ہر کوئی سمجھ آتا ہے، کون تھا یہ پاؤں کے نشان کو سمجھ جاتے ہیں لوگ۔ وہ پاؤں کو دیکھنے والے آئے نا جب، جس دن حضرات کو اللہ نے دکھایا غار ثور کا وہ جگہ، اور وہاں چھوٹا سا چبوترا بھی بنا ہوا ہے، تلاوت لوگ کرتے رہتے ہیں، جن کو اللہ نے ہمت دی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور وہاں راستے میں چھوٹے چھوٹے جھونپڑے ہیں، پاکستانیوں کے بوتلیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا تھا کتنا رہتا ہے، وہ کہتا ہے 7 ہی ہے جی۔ وہ پھر آگے ایک اور موڑ پر پھر جھونپڑا آیا، بھائی غار ثور کا کتنا رہتا ہوگا جی؟ 7 ہی ہے۔ کمال ہے یار۔ میں نے واپس میں آ کے کہا یہ تمہارے لیے 7 ہے، ہمارے تو 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ تو جو چبوترا بنا ہوا ہے نماز کی جگہ جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، اب تو بھائی کافی حد تک سفر، چوڑا سا روڈ، تھوڑا بہت سیڑھیاں وغیرہ وغیرہ، راستے میں پانی ملتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر اور کانٹے چبھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، آپ کو کانٹے اور پتھر چبھ رہے ہیں۔ اچھا عجیب بات، عشق میں ایک خاص رگ بھڑک جاتی ہے جس میں طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے سب نوجوانوں کو عشق حقیقی نصیب ہو، اللہ رسول کا عشق ہو نا جی۔ تو پھر وہ بظاہر ابو بکر کمزور تھے، ملتے جلتے تھے، لیکن نبی کی شان ہی اور ہے۔ اب یہ پاؤں یہاں ہے، یہ معمولی کیفیت نہیں، صاحب ایمان اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ نبی اوپر بیٹھے ہیں اور پاؤں نبی کے سینے کے اوپر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں 2.5 گھنٹے اوپر چڑھا ہوں، جبکہ میں سامنے پہاڑ پر واک بھی کرتا رہتا ہوں، اور ادھر دیکھو اب تو راستے بھی بن چکے ہیں، اور پھر بندے کو اٹھا کر چلنا، بوتل اٹھا کر چلنا بھی مشکل ہے۔ یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، جہنم کا ایندھن نہ بنے، جنت کی رونق بنے۔ حضرات صحابہ اہل بیت نیک لوگوں کے بارے میں دلوں میں کجی رکھنے سے اپنا نقصان ہے، اور یہ خاص تھی بات۔ جب بیمار ہوئے تو اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ میری عمر لکھی ہوئی ہے نا، وہ میری عمر کتنی ہے؟ کہا ابو جی 63 سال آپ کی عمر پوری ہو گئی۔ کہا بیٹی میں چلا جاؤں گا، میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے کہ جو نبی کی سنتیں عمل کرنے میں میرے بس میں اور اختیار میں تھی ان سب پر میں نے عمل کیا ہے۔ 63 سال کی عمر میں میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، میرے رب کا یہ فیصلہ ہوگا، میرے بس میں نہیں، لیکن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور میری 63 سال میں وفات ہو جائے گی۔ منگل کے دن آپ وفات ہوئی 3 ہجری میں، 13 ہجری میں جمادی الاولیٰ۔ اور پھر اگلی بات ایک اہم ہے، کہا میں اپنی بیٹی سے کہوں کہ اپنے حجرے میں مجھے قبر کی جگہ دے دو، تو ظاہر ہے بیٹی ہے دے دے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنا دیا گیا، قبر مبارک بن گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں پھر نہیں رہتی تھی، پھر 7 اور جگہ لے لی تھی، اس کو تالا لگا دیتی تھی۔ جب زیارت کے لیے لوگ آتے تھے تو پھر کھلتا تھا۔ کہا میں اگر اپنی بیٹی سے اجازت چاہوں مل جائے گی قبر کی، لیکن ایسا اچھا نہیں ہوگا، یہ جبر ہوگا نا، ایک باپ کا بیٹی کے اوپر ایک آرڈر نامہ ہوگا، یا امیر المؤمنین ہونے کا ایک وہ ہوگا۔ میرا جنازہ ہو جائے، کفن دفن ہو جائے، تو میری لاش کو روضہ رسول کے باہر رکھ دینا، یہ معمولی بات نہیں۔ اگر کوئی دل کی آنکھوں سے نبی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ میری لاش کو روضہ رسول کے دروازے کے باہر رکھ دینا،
خود کھل گیا تو مجھے اندر دفن کر دینا، خود نہ کھلا تو نہ دفن کرنا، جنت البقیع میں کر دینا۔ جیسے لاش رکھی، دروازہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی مقناطیسی نظام ہے، یوں کھلتا گیا، آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ روضہ رسول سے آواز آئی، معلوم نہیں فرشتوں نے دی یا کس نے کی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ ہماری تقریر سننے کے لیے گھڑی کو نہیں دیکھنا ہوتا، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ عالم کو بندہ گھر سے چلے نا جی، ہمیں عالم اللہ بنا دے، ایسا نہ ہو پھر میرے اوپر فتوی لگاؤ مولوی صاحب نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے۔ گھر سے کوئی چلے ایک عالم دین کی زیارت کے لیے، راستے میں ہر قدم پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں جی۔ تو جمعے کی مجلس میں دیکھ کے گھڑیوں کو دیکھنا ہے تو کسی اور جگہ میں جمعہ پڑھا کرو، ادھر دیکھنا ہے تو مولوی صاحب کو دیکھو، دیکھو سنت کے مطابق داڑھی ہے ماشاءاللہ، آپ کو نظر نہیں آتا کیسا مولوی صاحب ہے، پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، کتنی اچھی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو وہ نہیں سمجھ آتی، گھڑی سمجھ آتی ہے۔ فرمایا ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی، داخل کرو دوست کو، دوست کے پاس داخل کرو، اس لیے کہ 2 سال 3 مہینے ہو گئے، ایک دوست دوسرے دوست کی ملاقات کا شوق کر رہا تھا، دروازہ خود کھلا۔ بات یہ ہے دوستو، ہم تو پھر بھی وسیع ظرف رکھتے ہیں، جو گستاخ ہیں صحابہ کے، آل بیت کے یا خلفائے راشدین، خصوصاً جو بھی واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا، اللہ ان کو ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے۔ لیکن یہ خیر القرون میں 2 فرقے ضالہ وجود میں آئے تھے بڑی سازش کے ساتھ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایک رافضی فرقہ جو عبداللہ بن سبا سے ہوا، ایک خوارج فرقہ جو اہل بیت کو نہیں مانتا تھا، روافض فرقہ جو حضرات صحابہ کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب جماعتوں میں شامل فرمائے جو صحابہ کو بھی مانتے ہوں، اہل بیت کو بھی مانتے ہوں، سب شریعت کی باتوں کو مانتے ہوں، اولیاء اعظام کو بھی مانتے ہوں۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا